زمانے بھی کیا زمانے تھے، یعنی ملنے کے سب بہانے تھے۔ اس زمانے کی یاد کے ساتھ اپنے وہ زمانے یاد آئے جب ہم کچھ اور ہی ہم تھے۔ یہ جو اب ہیں جب نہیں تھے، اور یہ تبدیلی کب ہوئی کیا معلوم۔ جب یہ تبدیلی ہو رہی تھی تب نہ معلوم ہوا، اب کیسے معلوم ہو سکتی ہے۔ جو چیز ماضی میں قریب تھی وہی تو حال میں قریب ہے، وہ محبت تھی۔ ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے کرتے اس سے محبت کرنے لگ گئے، جس سے محبت کرنے کا دعویٰ اپنی بے مائگی اور کم مائگی کا ایک واضح اعلان اور ثبوت ہے۔ جہاں بولنے کی جگہ نہیں وہیں پر ہم بول رہے ہیں۔ محبت نے ہی بے باک کیا، شکر ہے کہ اسی نے بے باکی اور گستاخی کے فرق سے آشنا کیا۔ زندگی میں یہ کچھ باتیں یاد رکھنا کہ جس نے معاف کر دیا وہ یقیناً معاف کر دیا گیا، جس نے بن مانگے عطا کیا وہ مانگنے پر کیوں مایوس کرے گا۔ وقت کا سیلاب بڑھتا جائے گھر نہیں ڈوبتا، اس کا فضل درکار ہو تو آندھیوں میں چراغ جلتا ہے۔ سفر بہت لمبا نہیں ہوتا، ویسے کہنے میں چلتے چلتے عمر کٹی ہے، لیکن اگر غور سے دیکھا جائے تو 2 گام کا سفر ہے۔ ہم ابھی پہلے ہی قدم میں ہیں، دوسرا قدم جو شاید آخری قدم ہوتا ہے ابھی اٹھانے کا وقت نہیں آیا۔ ابھی تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے کا حکم ملا ہے کہ دعا کرو کہ ہم کم از کم اپنی زندگی پر تو راضی رہیں۔ بس جو اپنی زندگی پر راضی ہو گیا وہی اللہ پر راضی ہو گیا، اور جو اللہ پر راضی ہوا اللہ اس پر راضی ہوا۔ جس انسان پر انسان راضی ہو گئے وہ رضائے الہی پا گیا، جو انسانوں سے راضی رہا وہ راز ہستی پا گیا۔ یہی راز ہے، ہم تم یہ وہ دراصل سب اسی کے جلوے ہیں۔ جو کبھی اپنے آپ کو میں کہتا ہے کبھی ہم، جو سانس سے زیادہ قریب ہے دل میں ہے لیکن آنکھ سے اوجھل ہے، اس کا جلوہ ہمارے سامنے آنسوؤں کی شکل میں آتا ہے، اس کی یاد آخرت کے روپ میں، اور اس سے غفلت زندگی سے محبت کی شکل میں۔ زندگی کی قدر کرو، یہ عطا ہے، یہ نعمت ہے۔ اس نعمت کا شکر یہ ہے کہ منعم کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کیا جائے۔ اپنے وجود کو نگاہ بنا کر اپنی پیشانی میں رکھو اور اس نظر سے سجدے کے اندر جلوے تلاش کرو۔ دیس پردیس اس کے اپنے ہی ہیں، یہ دوریاں ہمیں معلوم ہوتی ہیں، وہاں نہ کوئی دور نہ کوئی قریب۔ سورج کے مقابلے میں پہاڑ اور میدان دونوں کا فاصلہ ایک ہی فاصلہ ہے، آپ اس کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ ہم آپس میں ایک دوسرے سے فاصلہ رکھتے ہیں لیکن وہاں کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ ہم ماضی حال میں تقسیم ہو گئے، وہاں صرف ایک اکائی ہے، ایک وقت جو نہ بڑھتا ہے نہ کم ہوتا ہے، چلتا ہے لیکن ساکن ہے، امر کے اندر نافذ ہے۔ لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لینے والا وقت بڑا راز ہے، مشکل سے گزرتا ہوگا لیکن گزر جاتا ہے، وقت گزر جانے کے بعد بھی قائم رہتا ہے۔ اللہ آپ کو چشم بینا عطا کرے۔ اقبال یاد آ رہا ہے جس نے کہا کہ دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ سوال یہ ہے کہ انسان کیا کھوتا ہے اور کیا پاتا ہے، تو غور کرنا پڑے گا کہ جو بات انسان کے لیے کہی گئی ہے وہ مسلمان کے لیے نہیں۔ انسان کے لیے، عام انسانوں کے لیے زندگی کا مفہوم وہ تو نہیں جو ایک مسلمان کے لیے ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ عام انسان کو بھی مسلمان ہونا چاہیے، لیکن جو مسلمان نہیں ہیں ان کے خیال میں ان کے لیے زندگی کا انجام موت پر ہے، کوئی آخرت نہیں۔ یہ خیال غلط ہے ہمارے خیال میں اور ہمارے ذہن کے مطابق، لیکن ان کے خیال میں ان لوگوں کے لیے ان کی لادینی میں سمجھانے کے طریقے اور ہیں۔ عمل کی اہمیت ترقی اور عروج کے لیے بہت کافی ہے، لیکن آپ غور کرو کہ کیا عمل کے ساتھ اور عمل کی وجہ سے یا نیک اعمال کی وجہ سے یا عبادت کی وجہ سے کیا کوئی مسلمان ترقی کرتے کرتے نبی بن سکتا ہے؟ نہیں، قطعاً نہیں۔ آپ بتاؤ کیوں نہیں؟ یہاں سے راز شروع ہوتا ہے۔ اس راز کو سمجھنا ضروری ہے۔ جب تک سمجھ نہ آئے فطرت، نیکی بدی، عمل عبادت وغیرہ پر بہت ڈپینڈ نہیں کرنا چاہیے۔ بس فضل ہو جائے تو ایسے ہو جیسے صحابہ کرام رحمت اللہ علیہ اجمعین پر ہوا، نہ ہو تو ابو جہل تو ہے ہی صحیح، ابو جہل ہی رہا۔
کیا یہ فرق آپ بتا سکتے ہو؟ جب تک یہ فرق سمجھ نہ آئے کہ ایک ذات سے نسبت دوست بھی بنا رہی ہے اور کچھ بدبختوں کو دشمن بنا رہی ہے، یہ سب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ فطرت یا محنت یا کوشش یا ٹریننگ اپنی جگہ اور نصیب بھی فطرت ہے، جس میں کسی کوشش کی انویسٹمنٹ کی ضرورت نہیں۔ جیسا کہ ایک ڈوبنے والا محنت کرے، ہاتھ پاؤں مارے تو شاید کنارے پر پہنچ جائے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ نہروں میں چلتے چلتے کوئی خود ہی اس کے پاس آ جائے۔ ایسا ہو تو سکتا ہے۔ پھر یہ سب کیا ہے؟ قانون پر زیادہ دار و مدار نہیں کرنا چاہیے۔ قانون ہی تو ٹوٹتے ہیں، اصول ہی تو بدلتے ہیں، محنتیں ہی تو رائے گاں ہوتی ہیں، اور بعض اوقات ندامتیں منظور ہو جاتی ہیں۔ میرا عقیدہ یہ ہے کہ معرفت پانے کے لیے رونا ضروری ہے۔ کیا آنکھوں سے آنسوؤں کا گرنا ضروری ہے؟ کیا دل میں ہی دکھ محسوس کرنے تو کافی نہیں ہے؟ معرفت پانے کے لیے رونے ہنسنے کی بات نہیں، قبول ہونے کی بات ہے، چونکہ معرفت الہی عشق الہی ہے، اور عشق الہی میں وصال مشکل ہے۔ یہ منزل فراق کی منزل ہے، فراق جدائی کو کہتے ہیں، اور جاننے والے بتاتے ہیں کہ جدائی میں آنسوؤں کا آنا فطری امر ہے، بس آنسوؤں کا آنا تقریباً لازمی ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے کہ اس کے محبوب بندے ہنستے کم ہیں اور روتے زیادہ ہیں، انہیں اپنا غم نہ بھی ہو تو بھی دوسروں کا غم انہیں اشک بار رکھتا ہے۔ لیکن ایک شکل یہ بھی ہے، جیسے تم نے کہا کہ آنکھ میں آنسو نہ ہو اور دل میں درد ہو تو معرفت ناممکن نہیں ہو جاتی۔ ضبط کی ایک شکل جذب ہے، اور جذب رکھنے والے کو مجذوب بھی کہتے ہیں۔ بس آنسوؤں کو روکنے والا جلدی یا بدیر مجذوب ہو جاتا ہے۔ آنسو شب فراق کے مونس ہیں، انہی سے دل میں چراغاں ہوتا ہے۔ بہرحال اس کی معرفت کا کوئی قانون نہیں بنایا جا سکتا، وہ جب چاہے، جسے چاہے اور جیسے چاہے اپنا طالب بنا سکتا ہے۔ لیکن بالعموم پرانے مستند عارفین کا قول ہے کہ شب فرقت میں آنکھ سے ٹپکنے والے آنسو انسان کے عارف ہونے کا اگر ثبوت نہیں تو اس کے عارف ہونے کی دلیل ضرور ہے۔ خدا عارفوں کے آنسوؤں کو سلامت رکھے۔ جو کچھ نہیں ہو رہا وہ تو نہیں ہو رہا، اور جو کچھ ہو رہا ہے اسے پہچانتے جاؤ۔ آپ حالات کے مطابق چلو۔ درویش آدمی کے حالات ہی اللہ کی رضا ہیں، آپ انہیں کیوں تبدیل کرنا چاہتے ہو؟ جو ادھر سے آ رہا ہے آنے دو، جو ہاتھ سے جا رہا ہے جانے دو۔ جب آنکھ جلوہ دیکھنے کے قابل ہو گئی، جلوہ خود بخود دکھائی دے گا، کیونکہ وہ خود بے حجابی کے لیے بے تاب ہے۔ اس نے سب کچھ کھول کر بتا دیا، وہ قدم قدم پر عیاں ہیں۔ ایک آپ ہیں کہ آپ سمجھتے نہیں، نہ دیکھتے ہیں۔ لیے ستارے بنائے ہیں تاکہ ان کے ذریعے سے خشکی اور دریا کے اندھیروں میں راستہ معلوم کر سکو۔ یہ ستارے وہ اللہ والے جو زندگی کے اندھیروں میں، پریشانیوں میں انسان کو راستہ دکھاتے ہیں، اللہ کی طرف مایوسی سے دور کرتے ہیں۔ تحقیق ہم نے کھول کر نشانیاں بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں، اور اللہ وہی ہے جس نے ایک شخص سے تم سب کو پیدا کیا، پھر ایک تو تمہارے ٹھکانے کی جگہ ہے اور ایک امانت رکھے جانے کی جگہ۔ تحقیق ہم نے کھول کر نشانیاں بیان کر دی ہیں ان کے لیے جو سوچتے ہیں۔ وہ اپنی آیتی سمجھداروں کے لیے کھول کھول کر بیان فرماتا ہے۔ رات اور دن کے آنے جانے میں، اور جو چیزیں اللہ نے آسمانوں اور زمین میں پیدا کی ہیں، ان میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو ڈرتے ہیں۔ البتہ جو لوگ ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پر خوش ہوئے اور اسی پر مطمئن ہو گئے، اور جو لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں، تو جو کچھ نہیں ہو رہا وہ تو نہیں ہو رہا، اور جو کچھ ہو رہا ہے اسے پہچانتے جاؤ۔ آپ حالات کے مطابق چلو۔ درویش آدمی کے حالات ہی اللہ کی رضا ہیں، آپ انہیں کیوں تبدیل کرنا چاہتے ہو؟ جو ادھر سے آ رہا ہے آنے دو، جو ہاتھ سے جا رہا ہے جانے دو۔ جب آنکھ جلوہ دیکھنے کے قابل ہوگی، جلوہ خود بخود دکھائی دے گا، کیونکہ وہ خود بے حجابی کے لیے بے تاب ہے۔ اس نے سب کچھ کھول کے بتا دیا، وہ قدم قدم پر عیاں ہیں۔ ایک آپ ہیں کہ آپ سمجھتے نہیں، نہ دیکھتے ہیں۔